أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة المؤمن، آیت نمبر 68. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے، و یمیت اور موت دیتا ہے. فإذا قضى أمرا، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے، فإنما يقول له کن فیکون، تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصرفون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون، وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا اسے جھٹلایا. فسوف یعلمون، پس ان قریب جلد وہ جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں. یسحبون، گھسیٹے جا رہے ہوں گے. فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے ہم سے وہ گم ہو گئے. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوتے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو. فبئس مثوى المتکبرین، پس تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے. فاصبر، پس آپ صبر کیجئے. ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم، پھر اگر ہم واقعی تجھے اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں. او نتوفینک فالینا یرجعون، یا تجھے اٹھا ہی لیں گے تو یہ لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. توحید اور آخرت کو ثابت کر کے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں اور قدرتوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی اس بات کو ختم کیسے کیا کہ تمہاری موت و حیات کا مالک اللہ رب العزت. اس کے بعد الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ والی جو آیات ہیں، اس میں چونکہ سورہ مبارکہ کے آغاز سے یہاں تک کفار کے ناحق جو جدال ہے قرآن پاک کی آیات میں، اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں ناحق جھگڑا، اس کے کئی معنی مفسرین نے لکھے ہیں. ایک مطلب مثال کے ساتھ میں یہاں ذکر کرتا ہوں. جس طرح ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا کہ ہم صرف کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں. بعض لوگ اور بھی فرق ہیں جو نبی کو اپنا نبی مانتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو رب مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بہت بڑی بڑی غلطیوں کا شکار ہے. مثال کے طور پہ انہی لوگوں میں سے ایک فرقہ کیا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، انسان گویا ایک کھلونا ہے جو تقدیر میں لکھا گیا، بس وہ ہو کر ہی رہنا، انسان کا اپنا کوئی دخل نہیں. اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ درخت ہے، اس کے پتے ہلتے ہیں، کیا یہ درخت خود اپنے پتوں کو ہلاتا ہے؟ نہیں، ظاہر ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو یہ پتے ہلتے ہیں. اسی طرح انسان بھی اگر جھوٹ بولتا ہے تو کوئی بات نہیں، انسان کا قصور نہیں، بلکہ نعوذ باللہ اللہ کا قصور ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ انسان جھوٹ بولے گا. اگر انسان سچ بولتا ہے تو بھی انسان کا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا تو انسان بولتا ہے. اب یہ لوگ بھی گمراہی پر ہیں. دوسرے لوگ کون سے ہیں؟ جو انسان کو مختار کل مانتے ہیں کہ انسان ہی سب کچھ ہے. حتیٰ کہ بعض بدبختوں نے یہاں تک کہا کہ انسان کوئی کام کرتا ہے پھر اللہ کے علم میں آتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ کا پہلے وہ علم نہیں تھا، یعنی تقدیر کا بالکل انکار کر دیتے ہیں. تو یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں پائے جاتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں جو مجادلہ ہے یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ رب العزت نے جو بیان فرما دیا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے،
اس کے حروف بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر یہی بات ہے کہ ان آیات کا جو مطلب جو چاہے لینا شروع کر دے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ قرآن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہی کیوں کیا؟ آپ ویسے جبریل کو بھیجتے اور یہ سارا قرآن لوگوں کو پکڑا دیتے کہ ہر کوئی اپنی عقل بساط کے مطابق جو چاہے قرآن سے سمجھتا جائے۔ لیکن نہیں، یہ قرآن نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف یہ نصیحت اتاری ہے، یہ ذکر اتارا ہے تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں کہ لوگوں کی طرف نازل کیا کیا گیا ہے۔ یہ ساری احادیث قرآن پاک کی تفسیر ہی تو ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے شاگرد جو ہیں عبداللہ ابن عباس ہوں، وہ دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام قرآن پاک کی تفسیر کے ماہر ہوں، انہوں نے باقاعدہ یہ تفسیر سیکھی ہے، اور پھر ان کے بعد آگے وہ امام مجاہد ابن جبر المکی ہوں یا کوئی اور ہوں، یہ سارے تابعین نے مل کر صحابہ کرام سے اس کی تفسیر کو باقاعدہ سمجھا ہے۔ تو اس تفسیر جو اللہ کے نبی اور صحابہ اور تابعین ان سب نے کی ہے، اس تفسیر سے کیسے ہٹا جا سکتا ہے؟ بہرحال یہ ایسے لوگوں کی بہت بڑی شکست ہے جو آیات کو اپنے اپنے مطلب کے ساتھ، آج بھی ہم دیکھ لیں کتنے فرقے ہمارے ہاں مسلمانوں کے موجود ہیں، سب قرآن کا نام لیتے ہیں، اور صورت کیا ہے کہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر غلط مفہوم لیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بالکل گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات سے بعض لوگ گمراہ کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ قرآن محفوظ ہے اور اس کی تفسیر بھی اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہے۔ بہرحال یہاں جو مکذبین لوگ ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، کیسے ان کو طوق پہنائے جائیں گے اور بیڑیاں ڈالی جائیں گی، زنجیریں ڈالی جائیں گی، اور پھر گھسیٹ کر ان کو جہنم میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور جہنم کی صورتحال کیا ہے، وہاں کھولتا ہوا نہایت شدید گرم پانی ہوگا، اور ان کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ داخلے کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے کہ وہ دنیا میں رہ کر میرے سوا جن کی پرستش کیا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ بکلاہٹ کا اس قدر یہ شکار ہوں گے کافر لوگ، مختلف جوابات دیں گے۔ ایک جواب ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ وہ کیا کہیں گے کہ اللہ ان کو زیادہ عذاب دے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تھے۔ اچھا، ایک جواب کیا دیں گے کہ ہم تو دنیا میں اللہ تیرے سوا اور کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ اس بات۔ تیسرا جواب کیا دیں گے کہ نہیں، ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے سوا اگر اوروں کو پکارتے تھے تو اور ہمارے سامنے اس وقت ہے ہی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات کر سکیں۔ تو اس قدر شدید یہ متذبذب ہوں گے کافر لوگ کہ کوئی جواب ان سے بن ہی نہیں پائے گا کہ ہم اللہ رب العزت کو کہیں کیا۔ اللہ کل حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ صبر کیجئے، یہ جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں ان پہ کئی طرح کے عذاب آئیں گے۔ 3 طرح کے عذابات کا مفسرین نے تذکرہ کیا۔ کفار مکہ پر ایک عذاب تو نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آیا، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، احزاب ہے، فتح مکہ ہے، یہ ساری جو جنگیں ہیں یہ عذاب بن کر آیا کافروں پر۔ اور دوسرا عذاب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تھا، وہ کون سا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی جانے والی جنگیں، اور اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ بعد تک۔ اور تیسرا عذاب کون سا ہے جو کفار مکہ پر آئے گا اور بقیہ کافروں پر آئے گا؟ وہ عذاب ہمیشگی کا عذاب ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قیامت صغریٰ ہے، ہر انسان کے لیے قیامت صغریٰ ہے، گویا قیامت جو انسان مر جاتا ہے اس کی شروع ہو جاتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھیں بھی اور سمجھیں اس کے مطابق جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آخری بات یہاں یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام بھی اس قرآن کو، حالانکہ وہ عربی تھے لیکن اپنی سمجھ کے مطابق اس کو نہیں سمجھ پائے تھے، جس طرح کہ سورۃ البقرہ میں ہم نے یہ بات جانی تھی جب اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کا جو روزے کا اور قیام وغیرہ کا وقت ہے وہ کیا، جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ تو ایک صحابی رسول نے وہ دھاگے ہی پاس رکھ لیے تھے اپنے بستر پر اور بات کو سمجھ نہ پائے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے الخیط الابیض الخیط الاسود کا لفظ بولا ہے، اس سے حقیقی وہ دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ سیاہ دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ دن ہے۔ تو صحابہ جو عربی دان تھے بعض آیات کو وہ سمجھنے سے بھی قاصر تھے، حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ تو کہاں صحابہ کرام جو اس امت کے سب سے بہترین افراد تھے
اور کہاں آج کے گئے گزرے لوگ کہ جن کو عربی پڑھنی بھی نہیں آتی، یہ اپنے طور پر آیات کا معنی نکالنا شروع کر دیں، کہ کس قدر بڑی گمراہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔